بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروخ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ ایک نحوی سوال ہے۔ بہرحال اگر یہ عجمی لفظ ہے تو پھر یہ غیر منصرف، اور اگر عربی لفظ ہے تو پھر یہ منصرف ہے۔ یاد رہے، اب مزید آپ تحقیق کر رہے ہیں۔ لغت میں دیکھ لیں مزید تحقیق۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تحقیق، طبی تحقیق، بعد کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں کچھ مضر اثرات موجود ہیں، یعنی مضر صحت اجزاء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں پلانے چاہیے۔ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی مضر چیز نہیں ہے، تو وہ اجازت دیتے ہیں کہ پلا لیں۔ بہرحال کوئی نہ بھی پلائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ بس طبی تحقیق میں اختلاف ہے، جن کی رائے یہ ہے کہ اس میں کچھ مضر صحت اثرات ہیں یا کچھ تو وہ منع کرتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مضر چیز نہیں ہے، تو ان کے نزدیک گنجائش ہے۔ بہرحال جیسے اطمینان ہو کر لیا جائے۔ ایک ہی شے سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں اور مناسبت کب ہوتی ہے؟ مناسبت شے کی ہے۔ بہرحال ان کی نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہے، کہ اپنے بزرگوں کی نیک مجالس میں بیٹھتے رہے۔ اگر ان کی طرف فائدہ اٹھانے کا قلبی میلان پیدا ہو جائے کہ چلو ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، انشاءاللہ۔ پھر میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث، اپنے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز، حضرت پہلے فرمائے تھے کہ 10 خط لکھے ہیں اصلاحی خط، تو پھر شروع میں بیعت نہیں فرمائے تھے، پہلے فرمائے 10 خط لکھے، کچھ مناسبت پیدا ہو جائے، خط لکھنے سے کچھ مناسبت پیدا ہو جائے، تو پھر بعد میں خط تعداد 20 کر دی کہ 20 خط۔ تو بہرحال یہ اپنے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیک مجالس میں بیٹھتا رہے تو اس سے بھی انشاءاللہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرات فوراً بیعت فرما لیتے ہیں، کوئی درخواست کرے یا اپنا، وہ سمجھتے ہیں کہ درخواست کرنا ہی مناسبت ہے۔ الحمدللہ۔ اور بھی بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی؟ بعض دفعہ آپ نے خود اپنے پیارے صحابہ کو فرمایا بایعونی، تم مجھ سے بیعت کرو یا میں تم مجھ سے عہد کرو یا کرنا۔ وہ پھر تو بہرحال سب انداز میں خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ادریس انصاری رحمہ اللہ تعالی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے، ان کے بیٹے حضرت مولانا سعید انصاری رحمہ اللہ تعالی یہاں پاک پتن کے علاقے میں ملکہ ہانس میں تشریف لاتے ہیں۔ بعض دفعہ گھروں میں جا کر خود فرماتے کہ تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ تو ہمارے مفتی القیوم صاحب فرمانے لگا، میں ذرا حیران بھی ہوتا تھا، عجیب سا بھی لگتا تھا کہ خود فرما رہے ہیں کہ بیعت ہو جاؤ۔
لیکن پھر اندازہ ہوا کہ اللہ والوں کی گہری نظریں ہوتی ہے. فرمانے لگے یہاں آس پاس پاک پتن کا علاقہ ہے، بعض جعلی قسم کے پیر ہیں آ گئی. فرمایا کہیں یہ لوگ بس ان کے جھانسے میں نہ آ جائیں. یہ پھر وہاں وہ خود فرماتے ہیں کہ تم بھائی جڑ جاؤ، اپنے بڑوں کا ہی فیض ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے. اب بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں جب اب وہاں پر فوراً بیعت کر لیتا ہوں. بعض جگہ خود بھی کہتا ہوں بھائی چلو توبہ کلمات کہہ لو یا رکھنا. میں سرگودے میں تھا، وہاں پر بیان کے آخر میں توبہ کلمات کہلوا دیے. وہاں مجمع والے حضرات کچھ بیعت ہو گئے. میں جلسے سے فارغ ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تو پیچھے سے ایک نوجوان بھاگے بھاگے آئے. کہنے لگے میں تو ایک شیعہ کے پاس جا رہا تھا بیعت ہونے کے لیے، چلو تم نے یہاں بیعت کے کلمات کہلوا دیے، میں بس اب آپ سے بیعت ہو گیا ہوں یہاں. اب پھر وہ ایسے جڑے کہ اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے سرگودہ سے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ. تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. بس بڑوں کا ہی فیض ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. بس بعد ہمارے بزرگ ایسے گزرے، سواری میں جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں اپنی ہے سواری پر، جانور کی سواری، چاہے اونٹنی ہو گھوڑی ہو، اس کے اوپر سوار. راستے میں کسی نے درخواست کر دی کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیں، تو بس وہی سواری سے نیچے اتر جاتے اور بیعت فرما لیتے الحمدللہ. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت توبہ کا نام ہے. یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے. بس بڑوں کا ہی فیض ہے. تو ایک ہی شے سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ بس شیخ تو بس ایک ہی ہوتا ہے، جہاں بھی مناسبت ہو یا کرا. یک در گیر محکم گیر، یا ایک در پکڑے لیکن مضبوطی سے پکڑے. ہاں ایک ہے محبت، ہاں محبت وہ اپنے سب بزرگوں سے ہو، لیکن ایک ہی ہے کہ اصلاح کے سلسلے میں اپنے ایک ہی شیخ جن سے مناسبت ہو بس ان سے رابطہ رکھے اور ان سے رہنمائی لے جا کر الحمدللہ. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، باہر ایسے بھی تھے بیعت اپنے کسی بزرگ سے تھے اور اصلاحی تعلق میرے حضرت سے تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مرید ایک شیخ سے ہے لیکن ان سے زیادہ اصلاح کے بارے میں فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر اصلاحی تعلق کسی اور سے بھی قائم کر سکتے ہیں. اور اصلاح کے تو ہم سب محتاج ہیں، آخری سانس تک محتاج ہیں. اصلاح میں دعویٰ نہیں دعا ہے ہر وقت. اصلاح میں دعویٰ نہیں دعا ہے. اور کرتا رہتا ہوں بھائی اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی. آپ نے اصلاح کی تکمیل انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، بس الخاتمہ بالخیر ہو گیا پھر تو سمجھو کہ تمام اعمال پر مہر لگ گئی الحمدللہ. ایک ہی شے سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ بس یہ ہے کہ ان سے رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، ان کی تلقینات پر جو نیک بات تلقین فرمائے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ. پھر انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ. مناسبت کب پیدا ہوتی ہے؟ بس یہ مناسبت کب پیدا ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کی خدمت پر کر دیا نا. الحمدللہ اس کے مختلف انداز ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کی خدمت پر کر رہا تھا. بس ان کی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے انشاءاللہ مناسب پیدا ہو جاتی ہے. اور باہر کا معیار یہ تھا بس جب کسی نے توبہ کی بیعت کی درخواست کر دی بس یہ درخواست کرنا ہی مناسبت کی علامت ہے الحمدللہ. اور بعد
اللہ تعالیٰ میں نے ابھی عرض کیا ہاں بات یہ ہے کہ الحمدللہ بات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو بعض موقع پر خدا آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا اپنے خیال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے ایک ہے بیعت اسلام، کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا، تو صحابہ کرام حضور کے مبارک دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، یہ تو بیعت اسلام تھی۔ اور بیعت طریقت ہے آئی ہے کہ بعض موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت طریقت ملی، بیعت طریقت میرے فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے کہ کسی شیخ سے وعدہ کرنا کہ میں آپ کے مشورے کے مطابق آپ کی رہنمائی میں شریعت کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش کروں گا، نیکی میں آگے بڑھوں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا الحمدللہ۔ کسی شے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بس اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ توبہ کلمات کہلواتے ہیں نا، جیسے کہ ہم کفر ہے یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، زنا سے، یہ وعدہ ہوتا ہے کہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور جو کرنے والے احکام کرنے والی باتیں ہیں ان کو اپنے سینے سے لگاؤں گا الحمدللہ۔ اپنے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز رہے الحمدللہ۔ میرے حضرت مناسب پیدا کرنے کے لیے شروع میں حضرت فرماتے تھے 10 خط لکھو، 10 خط لکھو، جب 10 خط پورے ہو جاتے ہیں پھر حضرت سمجھتے کہ بس اب کچھ نہ کوئی مناسبت ان کو ہو گئی ہے، پھر بیعت فرما لیتے الحمدللہ۔ پہلے 10 خط تھا، پھر بعد میں 20 خط کر دیا، فرمایا 20 خط لکھیں گا، مقصد یہ تھا کہ رابطہ رکھنے سے بار بار ذرا خط و کتابت سے کچھ نہ کوئی مناسبت ہو جائے گی، ان کو فائدہ اٹھانے میں۔ اللہ تعالیٰ باہرات یہ رائے نہیں ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت سے تو بس جو بھی بیعت کی درخواست کرتا فوراً بیعت فرما لیتے ہیں۔ باپ بزرگوں کا مزاج یہ رہا کہ بس ان کی بیعت کی درخواست کرنا، توبہ کی درخواست کرنا، بیعت کی، بس یہی ان کی مناسبت ہے، اور فوراً توبہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے آتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بری باتوں سے اور ناشائستہ باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ بعض نے سوال کیا کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بری باتوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، ناشائستہ باتوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، تو پھر یہ اس پر یہ کیسے عمل ہوگا؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے شک نماز بری باتوں سے، ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ چلو کم از کم جب تک نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، انشاءاللہ پابندی کی برکت سے مزید بھی اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو باہرات یہ نظر ہوتی ہے کہ چلو جتنی دیر توبہ کر رہا ہے کم از کم یہ گھڑی تو الحمدللہ اس کی نیکی میں گزر رہی ہے، ہاں ایک نیک عہد میں گزر رہی ہے، باقی مزید بھی اللہ پاک تو لگے رہیں گے، توفیق سے نوازیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور مجمع میں یہ زمین بڑی درخیز ہے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ملکہ ہانس میں تھا، وہاں حالانکہ مجمع عام مجمع، سادہ سے مجمع، وہاں توبہ کلمات کہلوا دیے،
ایک نوجوان بیت ہو گئے، پھر اس کے بعد سال 2 سال کے بعد دوبارہ وہاں جلسہ ہوا تو میں حاضر ہوا تو نوجوان کہنے لگے جب سے میں بیت ہوا ہوں میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ میری تہجد قضا نہیں ہوئی یا فرض نماز تو ہے، تو کہہ رہے کہ میری تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، ایسے غالباً ایسے مجھے پڑتا ہے۔ یعنی بات بڑے بڑے ماشاء اللہ، چلو اللہ نے رکھا ہے جذبہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں نیک جذبے والے وہ کہنے والے سے بھی جو آگے سننے والے ہوتے ہیں وہ عمل میں پتہ نہیں کتنا آگے جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے اندر کوئی فخر نہ لے پائے، نیکی کی توفیق مل جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے اور اپنے شیوخ کا ہی فیض سمجھے، یاد رہے۔ اگر کسی کا شیخ فوت ہو جائے اور وہ دوسرے شیخ کا مرید ہو جائے تو مبدأ فیض پہلے کو سمجھے یا دوسرے کو سمجھے؟ اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مبدأ فیض تو پہلے کوئی سمجھے اور دوسرے شیخ کو فیض کے پھیلنے کا ذریعہ سمجھے الحمدللہ، وہ فیض کا جو تسلسل ہے وہ دوسرے شیخ کے ذریعے قائم ہے الحمدللہ۔ ہاں بھائی، جو پوتا ہوتا ہے نا، پوتا یار کرنا، ہاں یہ بھی دادے کا ہی فیض ہوتا ہے الحمدللہ بھائی۔ چلو الحمدللہ، دادا نہ ہوتے تو بھائی یہ بیٹے نہ ہوتے تو پوتا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ایک عالم دین ان سے سوال ہوا کہ طلباء ہے آگے اس اپنے جو استاد ہیں جن سے براہ راست پڑھتے ہیں ان کا ادب و احترام زیادہ ہوتا ہے، جو دادا استاد ہے ان سے مناسبت کم ہوتی ہے، اور ان کا بھی احترام لیکن زیادہ اپنے وہ جو ہے جو جن سے براہ راست فیض حاصل کیا ہے وہ ان کا ادب اور احترام بظاہر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ بھائی یہ واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہوتا ہے۔ واسطہ کیونکہ جو ظاہری طور پر جو استاد ہیں ان سے بلا واسطہ فیض مل رہا ہے، اس لیے ان سے مناسبت زیادہ ہے۔ دادا استاد چونکہ ہے وہ بھی یہ فیض انہیں کا ہی ہے، لیکن چونکہ ان سے براہ راست فیض حاصل نہیں کیا ہے تو بس ذرا یعنی مقصد یہ ہے کہ یعنی کیا لفظ بولوں کہ بس یعنی ان سے مناسبت ذرا کم ہوتی ہے نا، ہاں مناسبت ذرا براہ راست جن سے فیض حاصل کیا ہے انہی سے ہوتی ہے زیادہ، باقی احترام تو سب کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تو بہرحال اپنے جو دادا شیخ ہیں ان کا بھی احترام ہے، سب الحمدللہ احترام کی برکت سے ان کا فیض ملے گا اور ان کی انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی۔ میں آپ سے بیت ہوں، جب عبادت زیادہ کرتا ہوں طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، بس آپ زیادہ نہ کریں، اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال اور اذکار بس جتنی ہمت ہو کر لیا کریں، ناغہ نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، جتنی ہمت ہو کر لیا کریں الحمدللہ۔
میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے، اس پر نماز فرض ہو چکی ہے لیکن یہ اس پر توجہ نہیں دیتا، اس بارے میں بہت پریشان ہوں۔ بس آپ تلقین کرتے رہے ہیں، ہاں، بلکہ 10 سال کی عمر میں تو تنبیہ کرنے کا بھی حکم ہے، ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا کہ ہلکی پھلکی ڈانٹ ٹپٹ بھی اس کو کرے یا کرے۔ 7 سال کی عمر سے نماز کی ترغیب دینا شروع کرے ہیں، ہاں، اور 10 سال کی عمر میں تو وَضْرِبُوهُ کے الفاظ ہیں کہ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ یعنی ہلکی پھلکی مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں نماز کے چھوڑنے پر یا انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہنے سننے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہمارے بزرگ اپنے بیٹے کو جامع شفیع کے بانی حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں لے کر گئے، رقیق حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کو نماز کی تلقین کرے، نماز کی تلقین کرے۔ اور فرمانے لگا بھائی نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ اور فرمانے لگے یہاں دنیا میں کوئی معمولی وزیر کسی کو پیغام دے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، وہ خوشی سے پورے نہیں سمائے گا، بھاگتا ہو جائے گا۔ فرمائے نماز میں تو 2 جہاں کے بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، اپنے گھر پر بلا رہے ہیں، یہاں تو اڑ کر جانا چاہیے اپنا ہے۔ پھر یہ مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی لیکن بہرحال ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر بھی آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کالے رنگ کی گائے دیکھی، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہی مجھ کو کسی نے کہا گائے کے منہ سے خون نکل رہا ہے، بس یہ وسوسہ ہے، اسی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا آسان طریقہ بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، اس میں صرف کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، بہت بڑی آگرہ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہے، اس نے صرف کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بس اور کروں حضور کے پیارے نورانی طریقے قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ مسجد میں ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، نماز پڑھنا ہی پورا۔ اب قرآن پاک میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ قرآن پاک میں تو ایک اجمالی حکم ہے، اس کی تفصیل وہ حدیث شریف میں ہے۔ ارا کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، قدم قدم پر رہنمائی یاد رکھنا۔
آپ زندگی کے جس گوشے میں آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی کے جس کونے میں گوشے میں آپ سانس لے رہے ہیں، وہاں پر شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ بات ہے، راستے میں چل رہے ہیں تو شریعت مطہرہ راستے میں ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے راستے میں کس طرح چل رہا ہے۔ ایک ہے ابو داؤد شریف میں ہے، ایک باب ہے باب حق طریق، وہاں اگر روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا آتو حق طریق، اے میرے پیارے صحابہ تم راستے میں چلو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ ارکی ما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے، فرمایا کف الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ راستے میں کوئی ہے کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دے اس خیال سے کہیں اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، کیا معلوم ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور مغفرت فرما دے۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث یہ گزری، ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے لم یعمل خیرا قط، اس نے کوئی بھلائی کوئی نیکی نہیں کی، بس صرف راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت فرما دیا کرے۔ تو بہرحال دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا آسان طریقہ یہی ہے جو شریعت مطہرہ آ گئی نا، اور شریعت مطہرہ کا ہر حکم آسان ہی آسان ہے۔ خود اللہ یہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو نہیں تکلیف دیتے ہیں مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، یعنی شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حکموں کی عظمت نصیب فرمائے۔ بات تو عظمت کی ہے نا، قدردانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کام کی عظمت دل میں ہو آگے نا، اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں آپ سے بیعت ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھ کو کوئی درود شریف تلقین فرما دیں۔ بھائی درود شریف نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف؟ ہمارے اکابر حضرات جو مختصر درود شریف تلقین کرتے تھے تو ایک یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ایک مختصر درود شریف، اور بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود شریف ہے۔ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جو مختصر درود شریف منقول ہے، جو حدیث شریف کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود شریف ہے۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بہرحال درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ وہ تو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ الحمدللہ کتنی آسانی الحمدللہ ہے۔ تو بہرحال ہے درود شریف کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ افغانستان میں ملعون قادیانی کوئی نہیں ہے، تو ختم نبوت کا کام افغانستان میں کیسے کروں تاکہ ختم نبوت کے غلاموں میں نام آ جائے اور اس مبارک کام کا حصہ بن جاؤں۔
دیکھو امید تھی کہ افغانستان میں نہیں ہوں گے، لیکن کچھ لوگ افغانستان سے باہر بھی جاتے ہیں، یاد رکھنا، پاکستان میں بھی آتے ہیں، اور یہاں تو یہ بدبخت ہے، یاد رکھنا، کہیں کہیں چلتے پھرتے کوئی قادیانی ڈنگ نہ مار دے، یاد رکھنا۔ اس لیے بس وہاں ختم نبوت کا کام یہی ہے کہ آپ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرتے رہیں اور ان کو آگاہ کرتے رہیں کہ یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے، یاد رکھا ہے کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں تو ان کی سرگرمی ہے اور باہر بھی ہے، یاد رکھنا، بس لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں، یاد رکھنا، بس آپ گنبد خضرا کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ خیر و برکت اور مشکل حالات سے نکل جاؤں، اس کے لیے رہنمائی فرمائے۔ اب اس عمر میں جسم اور دل دونوں کمزور ہو گئے ہیں، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا بتاؤں، مایوسی اور نا امیدی سے بچنا چاہتا ہوں۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں، بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئے گی، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے، یا رکھنا، خود اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس بھی بڑی مشقت اور آزمائشی گھڑیوں سے گزری، یاد رہے۔ طائف میں آپ دیکھ لیں، وہاں طائف کے نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ میں نے وہ باغ بھی دیکھا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نوجوان سنواری کر رہے تھے اور آپ وہ پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے، اور آگے پھر ایک باغ تھا، پھر وہاں آپ آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تو بھائی حالات کی سنت یہ چلی آ رہی ہے، حضور سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لے نا۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہے، دنیا ہے، وہ تو ہمارے بزرگ ان سے طالب علم کہنے لگے، حضرت میرے اوپر گھر میں یہ حالات، یہ پریشانی ہے، تو آگے سے فرمائے لگے بھائی، فرمائے لگے یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے، یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں۔ اللہ نے سارے ارمان آخر میں اہم جنت میں چھپا رکھے ہیں، بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دے، دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ فلسطین میں ہمارے جو بھائی شہید ہو گئے، بس شہادت، ہاں شہادت تو جیت کا نام ہے، ہار کا نام نہیں، یاد رکھنا۔ خود اللہ بھی ہمارے شہید تو زندہ جاوید ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو زبان سے بھی مردہ نہ کہو، اور دوسری آیت میں ہے مردہ تصور بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو، یاد رکھنا، بلا حیا، بلکہ وہ زندہ ہے، آگے ہے عند ربهم یرزقون، ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے۔ بس دعا کیا کریں، ہاں یہاں تو آپ 100 سال بھی رہ لیں پھر بھی سفر ہے، یاد۔ یہاں اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے جنازہ۔
ہاں اللہ تعالیٰ بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی جب بھی ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں خاص طور پر ایک دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر جو حالات آ رہے ہوتے ہیں بس اس میں جو ملنے والا ثواب ہے اس کو سوچ لیں. اب میں راستے میں جاتا ہوں بعض دفعہ بعض روڈ اچھے ہوتے ہیں بعض دفعہ دیہاتوں میں جاتا ہوں بالکل وہاں پر بالکل بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے کھڈے ہوتے ہیں آدمی اوپر نیچے گاڑی بھی اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اب ثواب والی سڑک آ گئی ہے اب جنت والی سڑک آ گئی الحمدللہ. مقصد یہ ہے کہ اگر جہاں بھی کوئی تکلیف کا مرحلہ آئے تو اس میں تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے پھر انشاءاللہ وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. ورنہ تو آپ وساوی سے آئیں گے بھائی کتنی تکلیف یہ وہ یا لیکن الحمدللہ بھائی تکلیف کے دوران اور یہ ہمارے بڑوں کا شیوا رہا ہے یہ نہیں رہا ہے. جامع شفیع کے بانی حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے طرح کی وہ شوگر کی تکلیف کی وجہ سے یہاں گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کاٹی گئی گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کاٹی گئی. اور یہ بھی ان کی عجیب کرامت تھی. ڈاکٹروں کو کہا کہ مجھے بے ہوش نہیں کرنا ہے مجھے بے ہوش نہیں کرنا ہے بے ہوش نہیں کرنا ہے. ہاں جب آپ نے آپریشن کرنا ہو تو مجھے بتلا دیں آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بس یہ ہو گئے جب آپریشن کا وقت آیا یا کو بتلا دیا کہ آپریشن کرنے لگے ہیں. اور بھی حضرات تھے تو حضرت نے غالباً چہرے کے اوپر اپنا رومال لے لیا کپڑا لے لیا رومال لے لیا اور بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مشہور ہوئے محو ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے ڈوبے جاگنا. ڈاکٹروں نے یہ ٹانگ کاٹ دی اور ہروں کو پتہ ہی نہیں چلا اگر بلکہ پوچھا بھائی تم نے اپنا آپریشن کر لیا مطلب ہاں کر لیا. کرنل ضیاء اللہ صاحب تھے انہوں نے نبض کے اوپر ہاتھ رکھی. ہاں نبض کے اوپر ہاتھ رکھی ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یعنی آپریشن سے پہلے ٹانگ کاٹنے سے پہلے اگر نبض 70 پر چل رہی تھی تو ٹانگ کاٹنے کے بعد بھی نبض 70 کے پر چل رہی یعنی ایک ذرے کا فرق نہیں آیا نبض میں اپنا. حالانکہ کانٹا بھی چبھے آدمی ہل جاتا ہے. آپ دیکھ رہے بالکل آسان میں یہ کتنا مشکل ہے ٹانگ کا ہو اس میں ہڈی ہے سب کچھ سب کو کاٹا گیا نا. لیکن بالکل بس یہ اللہ والوں کی ایسی بھی شان نہیں الحمدللہ. یہ کوئی دور کا نہیں ابھی کا زمانہ ہے قریب کا زمانہ ہے. بڑے حضرات تھے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہے. ایسے بھی اللہ پاک کی محبت میں ڈوبنے والے لوگ یہ قریب کے زمانے میں گزرے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ ہے. چونکہ ٹانگ کاٹ دی گئی اس زمانے میں کوئی آگے نہیں کوئی مصنوعی ٹانگ بھی نہیں تھی آگے اپنے بس وہی ہے وہ کیا کہتے ہیں بیساکھی قدری ہے آنا جانا ہے. اور چونکہ اوپر کی منزل میں رہتے تھے تو ہر ایک خادم تھے کیا نام تھا جو ہر کو اٹھا کر لے کر آتے تھے آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ ہر کو بھی اٹھاتے تھے اس انداز سے کہ باہر کی طرف آگے کیا نہ ہو آگے سے اٹھا دیتے ہیں نا بالکل ہے ہاں بالکل ماشاء اللہ اس کو لے کر آتے تھے. بس اللہ اپنے بندوں کے لیے خاص بندے چن لیتے ہیں خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے یعنی پورے ادب و احترام سے اٹھاتے ہیں روپے یاد ہم لوگ لے کے جاتے ہیں. تو بہرحال پھر چونکہ شوگر کی وجہ سے بار بار بیت الخلاء میں جانا پڑتا تھا. شوگر کی وجہ سے بار بار بیت الخلاء میں تو میرے حضرت عورت سے ہمارے شیخ ہیں موجودہ شیخ ڈاکٹر نعیم اللہ سعدہ مقاتل عالیہ ان کے والد گرامی
حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خلیفت ہے، حضرت کی خدمت میں رکھیے کہ حضرت یہ تو آپ کو یہ اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے، اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے، تو بار بار بیت الخلاء میں جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھو اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہوتی ہے۔ ارے فرمائے لگے بھائی یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں، میرے لیے رحمت ہے یا یہ سوچ ہوتی ہے نا اللہ والوں قدموں میں کہ یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں رحمت ہے۔ فرمائے لگے میں جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں مجھے 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، کہ 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہوں، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی عافانی، تو 2 مرتبہ کہ جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، دعا پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور دعا نام ہی رجوع اللہ کا ہے الحمدللہ۔ تو یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں رحمت ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح ہر تکلیف پر جو ملنے والا ثواب ہے اس کو سوچ لیا جائے، حتیٰ کہ راستے سے کانٹا بھی چپے اس پر بھی اجر رکھا جاتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہی گزری ہے، ترمذی میں حدیث ہی گزری ہے، باب کتاب الجنائز کے نیچے باب ما جاء فی ثواب المرض کی پہلی حدیث، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی اجر ہی اجر، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے الحمدللہ۔ یہ اوپر سے تکلیف اور اندر سے تکلیف کا ظاہر ناگوار، اندر بڑا خوشگوار ہے الحمدللہ، وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ شیعہ اور قادیانی کا اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ بھائی قادیانی کی اذان کی آواز سنے تو سیدھے تھانے میں پہنچے اور ان کے خلاف پرچہ درج کروایا۔ اس نے اذان کیسے دے دیا اپنا؟ وہ تو اذان دے ہی نہیں سکتے ہیں، اذان دینا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے اپنا، اور قادیانی یہ مسلمانوں کی نشانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، باقی رہا شیعہ ہے، بس ان کی اذان سننے کے بعد بس دعا ہی کرے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پہلے میری ہدایت کی دعا کرے، سیدھے رستے کی دعا کرے، اللہ پاک ہدایت دے۔ بھائی علی رضا صاحب کی ٹھیک ہے جواب، یا کوئی اور بھی؟ ہاں، خلاف سنت اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے آپ۔ باقی رہا جو قادیانی ہے ان کی، وہ تو اذان دے ہی نہیں سکتے، آپ نے کہا وہ تو ہمارے، آپ دیکھ لیں اب بھی جو سپریم کورٹ کا جو نیا فیصلہ آیا ہے، پہلے بھی تھا اب مزید اور ہے، بڑا واضح فیصلہ آگے ہے کہ یہ مسلمانوں کی نشانیوں کو استعمال نہیں کر سکتے، یہی تو ان کا دجل ہے یاگنا، ہماری طرح نماز پڑھ کر پھر سادہ لوگ مسلمانوں کے دھوکہ دیتے ہیں یاگنا۔ ایک تیز ترار قادیانی کوئی لڑکی وہ ہے، وہ بڑی چال باز قسم کی، لوگ کہتے دیکھو جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ آگے نا روزہ تم رکھتے ہو ہم بھی رکھتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھو تو مسلمان، اور ہم قرآن پاک پڑھیں تو کافر۔ یہ دجل ان کا،
تو ہمارے ساتھی تھے وہ ماشاء اللہ وہ ان کی گردن پکڑنا جانتے تھے، اگر وہ آگے سے کہنے لگے ٹھیک ہے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم مرزے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ مرزا لعنتی ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، دجال ہے، تم بھی لعنت بھیج، تم بھی بھیج۔ اب اس کا منہ لٹکے آگے رہتا ہے، اب وہ خاموش آ رہا فرمائی یہی ہم میں اور تم میں فرق ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور مرزے پر لعنت بھیجتے ہیں، ہاں کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن ہے، تم قرآن پاک پڑھتے ہو اور مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ بس یہ اللہ ان کے دجل سے بچائے، یہ ہماری نشانیوں کو استعمال کر کے دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے، اللہ ان کے دجل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہے۔ میری اہلیہ کے معمولات یہ بھی تہجد کے وقت اٹھ جاتی ہے، ذکر و تلاوت، نماز فجر کے بعد صبح و شام کی دعائیں، سورہ کہف پڑھتی ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اس کے علاوہ مدرسے میں قرآن کی تفسیر اور علوم عربیہ پڑھاتی ہے، یومی درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفاری پڑھتی ہے، آپ کی کتاب تبلیغ دین میں کھانے کا بیان پڑھ کر مناسب مقدار میں کھانے میں کمی کی ہے، میری رہنمائی فرمائے، یہ بھی آپ سے بیت ہے، یہ بھی آپ سے بیت ہے۔ دیکھو تبلیغ دین میں کھانے کا بیان ہے لیکن کھانے میں کمی نہیں کرنی ہے، یعنی کثرت عقل اور حرص طعام کا بیان، بہرحال حضرات ہے کھانے کا بیان پڑھ کر وہ کھانے میں کمی کر لیتے ہیں اور پھر طبیعت میں کمزوری آ جاتی ہے اور ضعف آ جاتا ہے، بعد ایسے ہے کہ بالکل جب کمزوری آ گئی تو پھر نماز میں سستی اور چیز اور معمولات میں سستی، بھائی اللہ کے بندو آگے بھائی صرف کتابیں پڑھنے سے حکیم نہیں بنتا ہے، اگر طبی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو اخلاقی اور تصوفی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر جب تک کسی شیخ کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو آگے ان سے پورا استفادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے اس زمانے میں کھانے میں کمی نہ کرے، طبیعتیں کمزور ہیں، ہمتیں کمزور ہیں، حضرت فرمائے لگے حضرت فرماتے اس زمانے میں بس یہ ہے، اس زمانے میں جتنی بلکہ حضرت تو فرمائے لگے خوب کھانا کھاؤ خوب عبادت کرو، خوب کھانا کھاؤ خوب عبادت کرو، اس لیے ہم نے وہاں تبلیغ دین میں باقاعدہ فائدہ لکھ دی ہے اپنے ہر کلمات، کچھ تھوڑی بہت کہیں تھوڑی بہت ہر کی کلمات ہیں، کچھ تھوڑی بہت تھوڑی ہلکی سی کوئی کہیں الفاظ میں تبدیلی کے ساتھ وہ درج کر دیے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے فائدے میں لکھا کہ کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، ہاں اگر یعنی کھانے کی ایک مقدار کی وجہ سے اگر طبیعت میں بوجھ کا اندیشہ ہو، عمل میں سستی کا، پھر تھوڑی سی مقدار کم کر لیں، ورنہ کھانے میں کمی نہ کریں، اگر اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کتنی آسانی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہمت مختلف ہے، اپنی طبیعت کا موافق میرے حضرت فرمائے تھے خوب کھاؤ اور خوب عبادت کرو، یا الحمد للہ یہ کھانا بھی ثواب ہے، الحمد للہ۔ اللہ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دام مقات العالیہ حضرت نے بھی تبلیغ دین ہر کی خدمت میں پیش کی تو آخر میں کچھ فائدے ہی پڑھے تو حضرت نے الحمدللہ نیک الحمدللہ کلمات ارشاد فرمائے لگے آپ نے جو تبلیغ دین میں فائدے کی شکل میں 2-4 سطریں لکھ دی ہے ان سے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ، تو وہ ضرور پڑھ لیا کریں، ہاں تبلیغ دین سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میں اور میری اہلیہ آپ سے بیت ہے، تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہوں، ذکر و تلاوت
فجر کے بعد صبح و شام کی دعائیں، منزل مختلف اذکار اور یومیہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ تبلیغ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں نے آپ کی کتاب تبلیغ دین میں فصل کثرت طعام کا باب پڑھا ہے، اس پر عمل کی یہ صورت اپنائی ہے کہ ہفتہ وار 2 روزے پیر اور جمعرات کے رکھنے کی ترتیب بنائی ہے۔ کھانے میں مناسب مقدار میں کمی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ طریق سلوک میں آپ مجھے سکن میں رہنمائی فرمائیں۔ تو بھائی کھانے کے بیان کے بارے میں تو ابھی عرض کر دیا ہے، کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہے کھا سکتے ہیں۔ باقی جو اور معمولات ہیں اذکار کے بارے میں ہمارے ہاں بس بھائی اختیاری ہے، اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں۔ اب میرے حیرت ہے جامع شفیع کے شیخ الحدیث مجھے کوئی اذکار نہیں بتلایا جاتا ہے۔ اللہ وہی جو کبھی کبھی ہر جو مجلس میں فرما دیتے تھے کلمہ طیبہ کر 500 مرتبہ پڑھ لیا کرے، ورنہ براہ راست مجھے کوئی ذکر نہیں بتایا ہے کہ یاد نہ۔ ان کو ہر کو معلوم تھا کہ یہ مدرس ہے طلباء کے ساتھ تکرار کرتا ہے، اس کا تکرار کرنا ہی وظیفہ ہے الحمدللہ۔ بلکہ میرے حضرت جامع شفیع میں اساتذہ کرام کے مشورے فرمائے لگے آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ باقی اگر فرصت ملے الگ بھی اگر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا موقع ملے جب چلتے پھرتے کر لیا کریں آپ انشاءاللہ۔ باقی ہمارے بھائی جن کے پاس فرصت ہو وہ الحمدللہ ہے، 3 تسبیحات ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، جتنا موقع ملے چاہے سینکڑوں میں ہو، چاہے 10 مرتبہ ہو، 20 مرتبہ ہو، سینکڑے میں ہو، 1000 میں ہو، وہ اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں۔ بعض ایسے حضرات بھی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں طبیعت خوب چلتی ہے الحمدللہ، بعض کی قرآن پاک کی تلاوت میں طبیعت چلتی ہے، بعض کی نفل وغیرہ میں طبیعت زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال ان سب میں سے بھی بجا لاتے رہے ہیں، کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کر لیں، باقی کوئی بجا لاتے رہے الحمدللہ۔ لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ وہ تو حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے تہجد پڑھے لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے، نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں کرنا یاد رہا، یہ خطرے کی چیز ہوتی ہے۔ تہجد پڑھ رہے ہیں دل میں یہ ہو جو سامنے بسترے میں لیٹے ہوئے ہیں یہ مجھ سے بھی افضل ہے اپنا۔ چلو کوئی کیا معلوم بیچارے دن بھر اپنی حق حلال کی روزی کما کر تھک گئے ہوں اور وہ بیچارے آرام کر رہے ہیں۔ باقی ہے کہ اللہ پاک جو فرض نماز ہے، جو واجبات ہیں، سنن مؤکدہ ہے، ان کو اللہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر باقی نفلی اعمال اذکار میں وہ حسب توفیق جتنی ہمت ہو بجا لاتے رہے انشاءاللہ، لیکن کسی کی حقارت دل میں نہ آنے پائے۔ ساری ہو کون سے تھوڑا سا ٹھہرا۔ اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے اس سے ہمیں بھی مستفی فرما دے۔ بھائی فرمائی رہا ہوں بھائی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کبھی کوئی بخل سے کام نہیں لیتا، کوشش ہوتی ہے بھائی جو کچھ میرے بس میں ہو سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ نہیں کہ پہلے سے آپ منور ہیں الحمدللہ۔ باقی میں بھی انشاءاللہ یہ جو کچھ بیٹھتا ہوں آپ کی خدمت میں سب یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑوں کا ہی فیض ہے۔ کہیں ایک مسئلہ بتلا رہا ہوں اپنے اساتذہ کا، ان کو ثواب مل رہا ہے، جن سے کوئی روحانی اور اپنے اخلاق کے متعلق بات کر رہا ہوں، یہ سارا فیض ہمارے شوق کا ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ بھائی اس میں ہاں اللہ ہے تو اس میں کیا بخل ہے الحمدللہ بھائی، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جب میں بات چیت ہوتی ہے اسے بھی خیر کی باتیں اللہ قبول فرمائے، جلسوں میں جاتا ہوں وہاں بھی کوئی خیر کی بات انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے سب کو۔
اس سے پہلے کہ آپ اللہ سے معلومات ہم اللہ سے ملاقات کر لیں، ہم نے اپنی نعمت منتقل فرما دیں بھائی، کر رہا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی بھی زندگی رکھے، مجھے بھی اللہ زندگی دے، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اللہ مجھے لگائے رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ گھبرائے نہیں انشاءاللہ کی رحمت سے، جب تک انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی ہے اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اللہ اپنی رضا میں لگائی رکھے انشاءاللہ۔ تبلیغ دین کتاب بھی پڑھا ہے، سلسلے کے نور کا متلاشی ہوں بھائی، یہ جو تعلق ہے محبت انشاءاللہ یہ سلسلے کے نور کے ملنے کی نشانی ہے انشاءاللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تخصص فی الفقہ بھی کیا ہے، ابھی تدریس میں بھی ہوں، دارالفتاح میں فتویٰ حل کر رہا ہوں، مسیح کا امام بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، آمین آمین۔ مجھ پر گناہ کا جھونکا آیا اور میں اس میں فیل ہو گیا، پریشان ہوں بھائی، اب توبہ کر کے پاس ہو جائے الحمدللہ، بس انشاءاللہ پاس ہی پاس انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ بھائی اللہ کرے توبہ کرے ہیں، ہاں غلطی کا احساس بھی اللہ کا انعام ہے۔ حرم کی زین العابدین صاحب کو مان کے توبہ اوہ نکلنے کا نام ہے، ہاں ہمارے شہر میں ایک ممتاز عالم دین وہ ذکر بالجہر کرواتے ہیں، میں آپ سے بیعت ہوں، کبھی کبھار میں ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن دل کرتا ہے فوری اٹھ جاؤں، نہیں بس آپ آہستہ آواز سے ذکر کر لیا کریں، ٹھیک ہے اگر وہ تعلیماً بلند آواز سے ذکر کرواتے ہیں تو گنجائش ہے، آپ اگر بلند آواز سے آپ چاہے نہ کریں، ہمارے ہاں ذکر ذکر خفی ہے آہستہ آواز سے، آپ آہستہ آواز سے کر لیا کریں، بلند آواز سے ہے آپ چاہے نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ غیبت اور حسد سے جو نیکیاں کسی غیر کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں کیا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے صدقہ جاریہ وغیرہ ہے؟ بس بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے ہیں، ہاں کوشش کرے غیبت سے بچے، حسد سے بچے، یا واقعی یہ چیزیں نقصان کی ہیں، الا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کھا جاتی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا یہ بھیڑیے ہے، بھیڑیے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ریا اور دکھلاوا یہ بھی کھا جاتا ہے یا تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کر لی پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ توبہ کی برکت سے انشاءاللہ آگے انشاءاللہ یہ نیکیاں انشاءاللہ پھر محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ، صرف دل سے توبہ کر لیں۔ کالا جادو حقیقت ہے یا نہیں؟ ہاں جادو کا اثر تو ہوتا ہے، اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ پاک دا بہرحال جادو ٹونا سے حفاظ کے لیے جو دعائیں ہیں لے کلمات ہیں وہ پڑھتے رہا کریں، آخری 3 سورتیں پڑھ کر بھی صبح و شام اپنے اوپر دم کرتے رہے، پھر بھی کوئی مزید روح پڑھے تو کوئی اپنے نیک عامل ہو، کوئی بس ہے نیک عامل ہو تو چلو ان سے بھی علاج وغیرہ کروا سکتے ہیں، باقی کوئی شیعہ وغیرہ ہو، غلط قسم کے عامل ہوں ان سے بچا کریں، کہ بعض عامل ایسے بھی ہیں کہ اس روح میں ایمان تک کو لوٹ لیتے ہیں، بال تو لوٹتے ہی ایمان کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔
آپ کی برکت سے دورہ حدیث میں موطا امام مالک کی کتاب حدیث کے لیے ملی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ سے دعا ہی دعا ہے، اللہ نے خدمت کو قبول فرمائے۔ ہم پشاور سے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ میرے لیے بچوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ ہمارے بھائیوں کو سب کو اللہ دنیا آخرت کی خوشیوں سے نوازے۔ اجتماع میں بھی ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ جو کہ بیمار ہیں اور اپنی بیمار بہنوں کی خدمت کر کے دعائیں لیں، لیکن میں ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتا ہوں تو میری معذور بیوی آ کر شور کرتی ہے کہ تو یہ نہ کیا کرو۔ چلو آپ اس کی باتیں سن لیا کریں اور اپنے کام میں لگا رہا کریں۔ ہاں، یہ اللہ نے دو کام رکھے ہیں، ایک سننے کے لیے، ایک بھائی ذرا جو خلاف شرع بات ہو اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ کوئی نہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ میں اس کے بھی کئی کام کرتا ہوں، بھائی آپ اللہ کے لیے کریں، آپ ان کے لیے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں انشاءاللہ اس اور اس سننے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب جب میں ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہتا ہوں تو وہ بد دعائیں دیتی ہے، نہیں یہ بد دعا نہیں، یہ دعا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ ان بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ، اس سے آپ کا درجہ اور بلند ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ ذرا حوصلے میں رہیں الحمدللہ۔ اور کہتی ہے کہ تو میرا ساتھ ہی نہیں دیتا، علاج اور دعا، بس علاج یہی ہے، خاموشی سنے ان کی باتیں۔ کیا کریں بھائی، بھیا وہ بیچاری ویسے معذور ہے، اس سے کیا آپ نے، ہاں بس ان کے مزاج کو برداشت کرنا بھی ثواب ہے آپ کے لیے۔ ہاں عورتیں ہیں بھائی، ان سے ٹکراؤ نہیں کرنا ہے، ہاں بالکل، بس ان سے تو بس نرمی سے پیش آ جائے، کوئی بات کہہ بھی دیں خاموشی اختیار کر لیا کریں انشاءاللہ۔ یہ خاموشی خود ایک بہت بڑا علاج ہے الحمدللہ۔ ایک بھائی گھر والی تھی نا، تو اس نے اپنے شیخ کو کہا کہ یہ میرا خامد مجھے مارتا ہے، ہر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی زبان میں تیزی ہے، جا کر جو شیخ سے تو انہوں نے علاج بتلایا کہ جب آپ کا خامد بولے آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں۔ آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں۔ اب غصے میں کچھ باتیں کہتا، بس یہ فوراً اپنی زبان پکڑ لیتی، اب جب زبان پکڑ لی تو وہ اس سے بول نہیں سکتی تھی آگے۔ اب جب آگے جواب نہیں ملتا تھا تو بیچارے دو چار باتیں کہہ کر خود ہی خاموش ہو جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو وہ بھی خوش ہوگا کہ چلو میرے اگر یہ حرک کا جو علاج ہے کام یہ کامیاب ثابت ہوا ہے۔ کوئٹے سے بیت کی خاطر آیا ہوں، چلو انشاءاللہ نماز کے بعد بتلا دینا انشاءاللہ۔ گھر میں بچے بیویوں کی طرف سے زکوٰۃ ان کو بتا کر دے سکتا ہوں؟ گھر میں بچوں اور بیوی کی طرف سے، ہاں بچوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا خیال، کہ اپنے گھر میں بچوں اور بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ان کو بتا کر دے سکتا ہوں، وہ لوگ ابھی کمائی نہیں کرتے۔ ہاں بھائی مولانا نجات صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کیا گھر میں بچوں اور بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ہے؟ بچوں پر تو خیر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں بیوی کو بتا کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی بیٹھے ہو، مجھے بھی ذرا حوصلہ رہتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے میں تمہیں نبی کا واسطہ دیتا ہوں یا کسی صحابی کا یا ولی کا، یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نبی کا واسطہ دیتا ہوں یا کہ کسی صحابی کا یا ولی کا واسطہ دیتا ہوں، یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ جملہ ہے، ہاں یا میں تمہیں نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ہاں واسطہ میری وسیلہ ہی ہوتا ہے، ہاں وسیلہ تو وسیلہ تو خیر پکڑ سکتے ہیں، گنجائش الحمدللہ ہے۔
یا اللہ چلو تھوڑے سے رہ گئے. ہم میں اللہ کو پانے کی بہت طلب ہے. ایک تو خصوصی دعا کریں اللہ مجھے مل جائے، اور ایک درخواست یہ ہے کہ ہم میں اپنی نسبت منتقل فرما دیں اس سے پہلے کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں. ہم آپ کی نسبت سے محروم رہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول سے شکایت کر لیں احتشام الحق نہیں بھائی انشاءاللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں محاذ ایک خط لکھنے سے نہیں یاد رکھنا ہے، تعلق رکھے کچھ انشاءاللہ کو اللہ تعالیٰ. یہاں ایک سوال تھا وہ ہے چلو دکھانا، وہ احوال السالکین میں ہے کہ دکھاتا. اس مہینے بیوی سہیلی کی شادی ہے، اس مہینے بیوی کی سہیلی کی شادی ہے. اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے گھسیٹ کر لے جاؤں گی. میرا دل پھٹا جا رہا ہے کہ وہ اس میں پردہ نہیں کرے گی. اگر کیا برائے نام میں کیا کروں وہ شرعی پردے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ پاک ذات اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آپ اپنے میری بیوی کی سہیلی کی شادی ہے، بس بھائی خلاف شرع کام میں ہے. بیوی کی سہیلی کی شادی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے گھسیٹ کر لے جاؤں گی. اس میں بیوی کی سہیلی ہاں نہیں بھائی اس طرح زبردستی تو خیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو اختیار ہے، آپ جائیں. ہاں اللہ تعالیٰ سوال تھا یہاں پر. یہ کتاب بھی ہاں یہ ہے. دیکھو ایک صاحب نے رکیا کہ میرے پیارے مربی اور مشفق آپ کو اللہ کیسے ملا ہے، آپ کو اللہ کیسے ملا ہے. فرمایا کہ جیسے آپ کو ملا ہے آپ کو ملا ہے. میں بھی جھولی پھیلانے والوں میں سے ہوں. دعوت تو نہیں ہے بس میرے کروں. یہ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور نصیب فرما دیتے ہیں. نیکی کا شوق دل میں محبت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نصیب فرما دیتے ہیں. باقی اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. جیسے آپ کا میرے بارے میں حسن ظن ہے، میرا بھی آپ کے بارے میں حسن ظن یہی ہے. انشاءاللہ آپ سب اللہ اللہ پاک کو پانے والے ہیں. اور جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کی نشانی ہے. بس کتنی آسانی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہاں کوئی لیبل لبل کچھ نہیں آتا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ تو ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسر میں ہمارے بزرگ تھے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ. وہ اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرو، یہی ولایت ہے. تم نے خلافت کو کیا چاہتا ہے. ہاں بس یہ تھا کہ بس اپنے نیک راہوں کو اپنا یاد رکھنا ہے. اصل چیز یہ ہے یاد رکھنا ہے. باقی کہیں کوئی کسی بزرگ کی طرف سے کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی اجازت مل جائے کوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، فخر نہیں رب کا فضل سمجھے. اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. بعد ہم نے دیکھے میرے حضرت کے خلیفہ لیکن پٹڑی سے اتر گیا، خلافت کیا کام کرے گی یاد رکھنا. دھوکہ دہی میں پڑ گیا.
اللہ تعالیٰ بعض ایسے تہار تھے ان کی پھر خلافت ان کی ختم کرنی پڑی ہے. ہاں بس اللہ سے عافیت مانگے. اللہ ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر رکھے, اپنی نیک راہوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ. بس الحمدللہ. مجھے مہروں کا مسئلہ ہے, اللہ آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. کیا گھر میں بچوں اور بیوی کی طرف سے اب ہو گئے؟ اچھا اللہ کی طرف سے تقریباً ہو ہی گئے تمام مسائل. اچھا انشاءاللہ باقی مجلس انشاءاللہ